अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सेनेट इंतखाबात में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी सेनेट के इलेक्शन के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब करते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से तफसीली फैसला आया, जिसमें खास तौर पर ये जिक्र किया गया कि इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जो जमात है मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो मुतालबा नहीं कर सकती है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से शॉर्ट ऑर्डर तो हम कुछ दिन पहले ही देख चुके हैं, लेकिन आज के इस फैसले के बाद अब लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट रुजू कर रही थी, जहां ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरखास्त मौजूद थी, वहीं ये फैसला कुछ ज्यादा अच्छे असरात मुरतब नहीं करेगा। दूसरी अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी खबर पर ही है। साइफर केस जिसके ऊपर पूरा हवा बनाया गया, न सिर्फ ये कि हुकूमत की तरफ से बल्कि हुकूमती जमातों की तरफ से कि पाकिस्तान की सालमियत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बिला आखिर ये कहना पड़ा कि आखिर साइफर का मसला है क्या, यानी एक ऐसा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका अभी तक वजूद ही नहीं पता, जिसके कंटेंट का ही नहीं पता है, कैसे मुमकिन है कि उसने पाकिस्तान की सालमियत को इतना बड़ा धचका पहुंचाया। और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है या आने वाले हफ्तों में और दिनों में क्या साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किसी रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है। और दूसरा ये कि यकीनन पीटीआई के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात एक ऐसा मसला है जो कि पिछले कई हफ्तों से दरपेश है, बल्कि इंतखाबात से पहले से दरपेश है। एक ऐसी जंग जो कि सियासी तौर पर और वकला की जो ग्रुप बंदी है उसमें नजर आती है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलफौर इस मसले को रिजॉल्व करते हुए अपनी आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ वकला की तरफ से जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं उससे लगता यह है कि पार्टी के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनके ऊपर खुलेआम बीच चौराहे में बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी आपसी ग्रुप बंदियां नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे मौकों के ऊपर या तो उन लोगों को शो कॉज नोटिस के साथ साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर उनको खामोश करवा दिया जाता है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जमहूरी अदवार को मद्देनजर रखते हुए और जमहूरी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए इस स्पेस को बहुत ज्यादा फराहम किया जा रहा है इस पार्टी में। और पिछले कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सियासी मामलात हैं उनको सियासी कायदीन के ऊपर छोड़ देना चाहिए और जो कानूनी मामलात हैं वकला को सिर्फ कानूनी मामलात तक ही महदूद रहना चाहिए। लेकिन किस हद तक इन तमाम चीजों के ऊपर अमल दरामद कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत अपनी कमर कस चुकी है कि तमाम इंपॉर्टेंट माशी मसाइल को सामने रखते हुए अहम तरीन और मुश्किल फैसले करने हैं। क्या यकसू होकर पीटीआई एक मजबूत अपोजिशन बन सकेगी? इन तमाम चीजों के ऊपर प्रोग्राम के में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से साइफर का बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि साइफर का मतन क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि इससे दुश्मन को फायदा हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। सर, आज के इन रिमार्क से लगता यह है कि शायद जो पीटीआई बात कर रही थी वो किसी हद तक दुरुस्त थी। बहुत शुक्रिया। मैं उधर ही था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये झूठ का पलंदा जो है ये खत्म होगा और साइफर केस से इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब बाहर निकलेंगे। मत भूलिए कि शाह महमूद कुरैशी वही आदमी है जिन्होंने रेमंड डेविस के मामले पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान की रियासत और हमारी कौमी गैरत के लिए स्टैंड लिया था शाह महमूद कुरैशी ने उस जमाने में भी। और इमरान खान साहब ने मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि ये तो एक तरह से बहुत बड़े पाई की नेशनल सर्विस है कि आप हर तरह के इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए ये कहें कि मैं अपने मुल्क को कभी किसी दूसरे मुल्क का लैकी सैटेलाइट स्टेट नहीं बने दूंगा। पाकिस्तान का ये काम नहीं है कि पाकिस्तान जो है बड़ी ताकतों का आलाकार बने, बल्कि आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर अपनी प्रेस टॉक में मैंने ये बात की और वही बात यहाँ दोहराना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने बड़ी एक जबरदस्त लाइन ली थी और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तमाम आने वाली हुकूमतों के लिए भी, फॉरेन सर्विस के लिए, वजारत खारजा के लिए ये बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी स्टेटमेंट है अगर वो उसको कौमी गैरत के लिए अपनाना चाहें। वो ये है कि पाकिस्तान कैन बी अ पार्टनर इन पीस बट पाकिस्तान विल नेवर बिकम अ पार्टनर इन वॉर। पाकिस्तान अमन में तो आपका साथी बन सकता है, बिल्कुल, जंग में नहीं। तो ये जो चीज आई है साइफर, वजीर आजम पाकिस्तान 25 या 22 करोड़ अवाम की उम्मीदों का अमीन होता है।
اس کا اوتھ حلف آئین پاکستان کے آخری چیپٹرز میں جا کے دیکھیے، سب کو مل جائے گا. آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اس کو اس بات کا پابند بھی کرتا ہے اور اختیار بھی دیتا ہے. پابند اس بات کا کرتا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے فیصلے لے گا، اور اس کو اختیار ہے کہ جو مناسب سمجھتا ہے وہ فیصلہ لے گا. جو وزراء کرام ہوتے ہیں، کابینہ کا حلف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے نیشنل سیکیورٹی کے متعلق، جو چیز ان کے نالج میں آئے گی وہ وزیر اعظم کے نالج میں لائیں گے اور ان کی اجازت سے اس پہ بات کریں گے. وزیر اعظم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے مناسب نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ اقدامات وہ لے گا. عمران خان صاحب کو لگا یہ نیشنل سیکیورٹی پہ ایک حملہ ہے، انٹرنل افیئرز میں مداخلت ہے، یہ جو سائفر تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا کابینہ سے. ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد اس کے مندرجات بیان ہی نہیں، صرف اس کا جسٹ جو ہے اس سے قوم کو آگاہ کیا. بیان ہی جو اس میں ہے وہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا عمران خان صاحب. تو اور کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ جناب ایک بین الاقوامی طاقت اتنی اپنے آپ کو اب زمین کا فرعون سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے آزاد ملک، آزاد پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں ایک تھریٹننگ پیغام دیتی ہے کہ اس آدمی کو اتارو، نہیں ہے تو تمہیں بڑے مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اگر اتار دیا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. کیا آپ مجھے بتائیے، عمران خان تو چھوڑیں، کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم ہو، اگر اس کو ایسی کوئی تھریٹ یا دھمکی یا ایسی کوئی مداخلت باہر سے آئے گی، علی محمد تو اس وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے وہ ہمارا بدترین سیاسی حریف کوئی نہ ہو، میاں نواز شریف کیوں نہ ہو، زرداری صاحب کیوں نہ ہو، کاکڑ صاحب کیوں نہ ہو، آپ کیوں نہ ہو. میرے ملک کے وزیر اعظم کو باہر کے ممالک سے تھریٹ نہیں آئے گا، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. آپس میں ہم جو بھی سیاسی مخالفت ہو آپس میں دیکھیں گے، لیکن علی الیکشن میں بھائی دیکھیں گے، سب مجھے ایک سوال دس از دا جسٹ آف اٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں مجھے اس میں ایک ضمنی سوال، جی ایک چھوٹا سا سوال نا. آج ہائی کورٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے جب یہ پروسیڈنگ میں دیکھ رہا تھا، میرے ویسے ہی دل میں خیال آیا کہ اس وقت حکومت پاکستان، دیکھیں عدالت میں تو کیس چلنا ہے، عدالت نے تو کیس نہیں شروع کیا نا، پرچہ تو عدالت نے نہیں کٹوایا، پرچہ تو حکومت نے کٹوایا. تو آج پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ یہ کیس چل رہا ہے کہ اس آدمی نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور قومی غیرت و حمیت کی حفاظت کیوں کی. یہ کیس چل رہا ہے سارا. اچھا علی بھائی وقت تھوڑا سا کم ہے، اگر مجھے دو سوالوں کا اور جواب دے دیں. ایک تو یہ کہ آپ چلیں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے وہ تو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ دن پہلے کانگریس کی میٹنگ میں ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ جو پاکستان تحریک انصاف یا جو کہا جا رہا ہے کہ سائفر یہ پورا مسئلہ یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. تو بظاہر تو جو بھی پورا پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا انہوں نے تو اس کو یکسر رد کر دیا. تو ایک تو یہ کہ اس پر آپ کیا کہیں گے، کیونکہ وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری اہلیہ اور مجھے بھی تھریٹس ملتے رہے، دھمکیاں دی جاتی رہیں. دوسرا اہم سوال سر یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 4 اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری ہوا ہے. بڑے ایفرٹس کے بعد بالآخر ان کو پیش کرنے کے لیے پروڈکشن آرڈر کی بات کی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اگر یہ راستہ کھلا ہے تو اب آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ اب عدالتی سطح کے اوپر بھی کسی حد تک بہتری کی گنجائش پیدا ہوتی جا رہی ہے؟ پہلے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے. بہت ہوگی فستائیت، قوم اب اس کے لیے مزید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں فور وارن کر رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزید قوم یہ فستائیت برداشت نہیں کرے گی. عید کے بعد قوم نے جو ہے اس پہ پھر نکلنا ہی نکلنا ہے. دیکھیے اس مسئلے کا کوئی آئینی قانونی کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے. کیسز سارے سیاسی ہیں، کوئی بھی ان میں پراپر کیس نہیں ہے، سارے سیاسی کیسز ہیں. یہ کیسز واپس لیے جائیں، عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، اور قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کے مطابق فیصلہ سازی کی جائے. ورنہ اس طرح بنانا ریپبلک نہیں چلتی، اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ اس طرح نہیں چلتا کہ ایک وزیر اعظم کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں رکھے. کوئی بتانا پسند کرے گا حکومت کی طرف سے کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو ای سی سی سے کیوں باہر نکلنا پڑا؟ دیکھیں یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. جہاں تک یہ ڈونلڈ لو صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں وہ ایک شخص ہے، وہ ایک مورا ہے. وہ جو خط تھا یا وہ جو پیغام تھا، وہ جو دھمکی تھی یا مداخلت، وٹ ایور یو کال اٹ، یہ ڈونلڈ لو کی ہم سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، عمران خان سے کوئی رقابت تو نہیں ہے. ڈونلڈ لو کون ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو بیسیکلی اس ریاست کی سوچ ہے کہ جو بھی ان ممالک میں، ہمارے جیسے ممالک میں جب کوئی ایک ٹاورنگ فگر آتی ہے، جب وہ اپنے ملک کے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنے مفادات پہ وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، جس طرح عمران خان نے بڑے کچھ بنیادی پالیسی شفٹ کیے. پاکستان کی نیشنل جو پورا پالیٹی ہے، جو فورن ہماری پالیسی ہے کہ ہم جنگ میں نہیں امن میں پارٹنر بنیں گے، یہ بالکل پالیسی شفٹ ہے.
دوسری بات کہ ہم کوئی آپ کو اڈا شڈا نہیں دیں گے، پھر جا کے اسلامک بلاک کی دو بڑے OIC کی 2 کانفرنسیں کر دینا، افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنا، پھر جو ہے روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کو ایک آنکھ نہیں باتیں. تو ایسی فگرز کے خلاف پھر ان کا یہ چیز آنا تو قدرتی عمل ہے. اب یہ بتائیے کیا ایک ذمہ دار جو بھی ڈونلڈ لو ہے اپنے ملک کا تو ذمہ دار ہی ہوگا نا وہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کے سامنے جا کے وہ ان رازوں سے پردہ جو ہے ہٹائے گا، ہانڈا پھوڑے گا بیچ چوراہے؟ کبھی نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن اگر اس کی بات کو سچ بھی کوئی مان لے، اگر اس کی بات صرف ایک لمحے کے لیے سچ مان لے جو کہتا ہے کہ سائفر نہیں تھا، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جن کو ڈونلڈ لو ان کے دلوں کو بھا رہا ہے، تو پھر اگر سائفر نہیں تھا تو یہ کیس کس چیز کا چل رہا ہے؟ یہ سوال بالکل، یہ تو بابر اعوان صاحب نے بھی، علی بھائی یہ سوال بابر اعوان صاحب نے بھی اٹھایا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو پھر پورا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا کوئکلی، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں اور جس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے. ایک تو یہ کہ 30 مارچ کے جلسے کی ابھی تک بظاہر اجازت نہیں ملی ہے PTI کو. ابھی آپ نے کہا کہ رمضان کے بعد بھرپور احتجاج ہوگا، تو ایک تو یہ کہ کیا یہ نئی سیریز ہوگی پروٹیسٹ کی جو کہ شروع کی جائے گی؟ کیونکہ آپ لوگ ابھی بھی کوشش تو کر رہے ہیں ساری چیز کو پلان کرنے کی، لیکن کوشش جہاں بھی ہو اس کو بظاہر رکاوٹ تو نظر آتی ہے. پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے، وفاق میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. دوسرا اس پورے ماحول میں CM KP کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق اور پنجاب سدھر جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اب ایک صوبہ آپ لوگوں کو ملا ہے، لیکن اگر اس کے معاملات چلانے کے لیے CM صاحب کسی نہ کسی حد تک نیگوسیشن ٹیبل پر نہیں آئیں گے تو پھر خیبر پختونخوا کو کیسے سرو کرے گی PTI؟ لیکن سارے مسائل کا بڑا اچھا حل ہے. بس عمران خان کو آپ نے پکڑ لیا ہے، ہمیں کیوں باہر رکھا ہوا ہے؟ پوری لیڈرشپ کو، یہ 90-93 MNAs کو، صوبائی قیادت سب کو پکڑ کے ایک ہی اٹک قلعے میں بند کر دیں اور تالا اتنا مضبوط لگائیں کہ ہم پھر باہر نہ نکل سکیں، تاکہ آرام سے آپ حکومت کریں. کیونکہ اگر آپ نے جبر سے چلانا ہے، پستائیت سے چلانا ہے، تو جو آپ نے 8 فروری کو کیا ہے تو اس کے بعد آپ یہ اسٹیپ لے لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کا، جلسے کا ہمیں حق ہے. آئین آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف آپ جلوس نکال سکتے ہیں. کوئی بتانا پسند کرے گا شہباز شریف صاحب یا ان کے انٹیریئر منسٹر کہ کل جو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا ہے، میری جماعت نہیں ہے جماعت اسلامی، لیکن جماعت اسلامی نے ایک نیشنل کاز پہ بلکہ اسلامک کاز پہ سٹینڈ لیا، نکلی ہے فلسطین کے لیے. شرم نہیں آئی اس حکومت کو کہ اسرائیل کے خلاف جو لوگ نکلے ہیں یہ اسرائیل کے حامی ہیں کیا؟ یہ اسرائیل کے گھر کا کھاتے ہیں کیا؟ ان کو تل ابیب سے جو ہے روٹی آتی ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے؟ کس طرح سے آپ نے اسلام آباد میں فلسطینیوں کے حق میں نکلنے والے جلوس پہ آپ نے کریک ڈاؤن پرچے کاٹیں، سینٹر مشتاق پہ پرچے کاٹیں، جماعت اسلامی کے لوگوں پہ کاٹیں؟ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ بجائے اس کے کہ حکومت خود یہ سٹینڈ لے، حکومت کال کرے کہ ایک بہت بڑا ملین مارچ کرتے ہیں، تمام جماعتیں اکٹھے ہوں، پاکستان کا اور فلسطین کا جھنڈا لے کے آئیں اور تمام سیاسی لیڈرشپ صرف پاکستانی بن کے اسلام آباد میں ملین مارچ کریں فلسطین کے حق میں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ انہوں نے فلسطین کے مارچ پہ کریک ڈاؤن کیا ہے؟ ایسے ملک میں آپ آئین کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس آئین کی حکمرانی ہم آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس آدمی میں دم تھا، اس میں دم تھا کہ اس نے یہ بات کی کہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا اسرائیل پہ وہی عمران خان کا ویژن ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ہے ہمت شہباز شریف میں یہ بات کرنے کی، کر کے دیکھا ہے. ٹھیک. اچھا علی بھائی آخری سوال. ایک تو یہ کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح کچھ مسائل بھی موجود ہیں اندرونی. پچھلے کچھ دنوں سے آپ ہی کی جماعت کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کو سیاسی فیصلے کرنے دیں، جو وکلا ہیں ان کو قانونی امور کے اوپر ہی صرف محدود رکھا جائے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے میں پاورز مکس اپ ہو رہی ہیں اور کچھ جو گروہ ہیں وہ اس کو سپر سیڈ کریں؟ اور دوسرا یہ کہ کچھ آپ کی جماعت کے لوگ ہیں جو کہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اربوں نہیں کھربوں کی کرپشن ہوئی، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنلی ہم سے غلط فیصلے ہوئے. مطلب ہر کچھ دنوں کے بعد ایسا اسٹیٹمنٹ جو کہ کنٹروورسی کریٹ کر دیتا ہے، پارٹی کے اندرونی معاملات پہ سے پردہ اٹھاتا ہے. اس کے اوپر کوئی پارٹی پالیسی کوئی ابھی بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ بننے جا رہی ہے یا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آج اس پہ کور کمیٹی میں آج بھی بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں اور پچھلی کور کمیٹی میں بھی ہوئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں اب آپ دیکھیں گے لوگ یہ بہتری کی طرف جائیں گی اور خان صاحب بھی اس پہ مزید برداشت نہیں کریں گے کسی چیز کو. اور جو لوگ خان صاحب کے ساتھ چلے ہیں 15 سال 20 سال 25 سال جو لوگ چلے ہیں وہ ہم لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں. کچھ ہمارے نئے ساتھی آئے تو ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مارجن آف ایرر دینا چاہیے. تھوڑا وقت لگے گا ان کو چیزوں کے ساتھ ٹیون ان ہونے میں. تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ آپ کو اسپیس دیتی ہے ڈفرنس آف اوپینین کی، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ احساس کرنا ہوگا
کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ پارٹی کے پلیٹ فارمز کے اندر رہے تو بہتر ہے، باقی باہر جا کے آپ نے اپنے پارٹی کو ویہمنٹلی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، احساس ان دوستوں کو بھی ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بدنیتی پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تھوڑی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل. بیرسٹر گوہر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، سنجیدہ آدمی ہے، جینٹل مین آدمی ہے، اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل. میری تو فل سپورٹ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ، عمر یوب صاحب کے ساتھ، کیونکہ خان صاحب نے ان کو عہدے دیے ہیں. جب تک خان صاحب نے ان کو عہدے دیے ہیں، علی محمد ان کو سپورٹ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ علی بھائی. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. یقیناً جو پارٹی پالیسی ہے وہ بہتر طور پر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے یا پھر نہیں، لیکن پارٹی کے اندرونی اختلافات درست کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی محدود رہنے چاہیے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بینر سے ابھی تک مکمل خاموشی نظر آتی ہے. جب سے زرداری صاحب نے صدر کا عہدہ سنبھالا ہے اس کے بعد سے بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب اور دیگر رفقا کوئی خاص گفتگو نہیں کر رہے ہیں، نہ حکومت کے حق میں اور نہ حکومتی پالیسیوں کے خلاف. آخر اس کی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ گیس کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں. ان کو یہ پتہ چلا کہ مختلف چیزوں کے حوالے سے مہنگائی جو ہے اس پر فوری طور پر ایکشن لیا جانا چاہیے. لیکن حیرت یہ ہے کہ کیا اس قسم کے فیصلوں سے پہلے ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی طرف سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹیاں تو بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ کمیٹیاں کیا ان کی گوشے گزار نہیں کرتی ہیں کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ آخر کس پروسیس سے گزر کر ہو رہے ہیں؟ کبھی سوئی نادرن کبھی سوئی صدرن جو ہے وہ ان کو درخواستیں دیتا ہے کہ گیس کے نرخ بڑھائے جانے چاہیے، بجلی کے نرخ بڑھائے جانے چاہیے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو ہر صورت میں بڑھنی ہی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو آخری معاہدہ سٹاف لیول کا طے پایا ہے اس میں کچھ مزید چیزوں کے اوپر مہنگائی کا طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ یہی نہیں تھمے گا، بلکہ اگلے ایگریمنٹ میں کچھ مزید سخت شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف دوبارہ ایک مرتبہ پاکستان آئے گا اور پھر مزید ڈوبتے ہوئے مہنگائی کے طوفان میں اس عوام کی کمر پر مزید بوجھ لاد دیا جائے گا. لیکن کیا ان شہباز شریف صاحب سے امید کی جانی چاہیے کہ پی ڈی ایم کے 16 ماہ کے دور حکومت میں جو کچھ انہوں نے کیا اس میں ان تمام تر مشکل فیصلوں کا وزن یہ صرف اپنے ہی کندھوں پر نہیں بلکہ تمام کی تمام جماعتوں پر رکھتے ہیں؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں کندھے اچکاتے ہوئے صرف یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ تمام فیصلے تو صرف میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی طرف سے کیے گئے تھے. اس مرتبہ پھر یہ چونچو کا مربع بنایا گیا ہے اور یہ تمام حکومت کے اندر اتحادی بیٹھ کر یہ فیصلے کریں گے کہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کیسے ہونے. لیکن صرف صورتحال اتنی بدلی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس حکومت کے اندر رسوخ بڑھانے کے لیے کچھ ایسی شخصیات کو امپلانٹ کیا گیا ہے جو بظاہر ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے کنیکٹڈ ہوں گی. کیا ان تمام بیساکھیوں کے ساتھ یہ حکومت 5 سال پورے کر سکے گی یا پھر نہیں؟ اسی کے اوپر بات کر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب. زاہد صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت اور اس مرتبہ کی شہباز شریف صاحب کی ٹیم، زیادہ فرق نہیں ہے سر؟ کچھ چہرے بدلے ہیں، کچھ چہروں کا اضافہ ہوا ہے، کچھ چہروں کو کچھ دوسری وزارتیں دے دی گئی ہیں، لیکن چیلنجز وہی ہیں. کیا اس مرتبہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر سکیں گے سر؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی 16 مہینے کی، اس میں سے بہت زیادہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی. صرف تبدیلی یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی، گورنمنٹ کا حصہ تھی، اس دفعہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی اس کی مثال ہے. اب جو ہے اس وقت لیکن تو بھی یہ 6 پارٹیوں کی کولیشن ہے، اور کولیشن گورنمنٹ جب بھی بنتی ہے تو اس میں مسائل اور مشکلات یقیناً طور پہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی اپنی جو اس وقت صورتحال ہے، جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے اور مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیں جو 16 مہینے کی حکومت رہی تھی پی ڈی ایم کی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، انہوں نے بہت اچھا کوئی اپنا اثر نہیں چھوڑا تھا. اس وقت تو یہ بہانہ تھا کہ جو ہے ملک کے جو صورتحال تھی اس میں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑے تھے، لیکن یہ بات یہ حقیقت ہے کہ جو ہے اب جو حکومت بنی ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ بھی ایک کمپرومائز کے ہی نتیجے میں وجود میں آئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم تبدیلی دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی تبدیلی آنے کی گنجائش ہے اس میں. ایک تو سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے کابینہ کی بات کی، تو اس میں سے آپ کو اکثر لوگوں جو ہے وہ تو وہی کے وہی چہرے ہیں جو 30-35 سال سے ہم مستقل دیکھتے رہے، ان اینڈ آؤٹ آف جب بھی حکومت رہی ہے اس میں ہمیں نظر آتے رہے. آپ کو بہت سارے ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو کہ 1990 میں جب پی ایم ایل این کی پہلی گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی تھی، پہلی دوسری گورنمنٹ، تو وہی وزراء ابھی بھی نظر آتے ہیں. تو ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جو خود پارٹی کے اندر کوئی نیا خون ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اب صرف تبدیلی جو ایک آئی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے ہیں، کیونکہ وزیر خزانہ کے بارے میں ساغ ڈار صاحب جو تھے
اور پی ڈی ایم کی حکومت یا اس سے پہلے بھی جو رہے تھے نواز شریف صاحب کی مختلف حکومتوں کے دوران، تو ان کے متعلق تو یہی آ جاتا ہے کہ بہت سے مسائل شاید اس وقت پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے متاثر طور پہ، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی رہی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی خاص طور پہ جو 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ان پہ بے تحاشا تنقید ہوئی اور جائز تنقید تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کے ذہن میں جو نقشہ ہے ایک اکانومسٹ کا نہیں تھا، بلکہ ایک اکاؤنٹنٹ کی جو ہے ان کی پوری تربیت تھی، اور وہ صرف جو ہے کتابوں کو جو ہے جس کو کہتے ہیں جمع خرچ کی بنیاد پہ چلتے رہتے تھے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان کافی اٹھانا پڑا۔ ایک تو سب سے بنیادی چیز تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے جو ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے وہ بہت ڈیلے ہوئے۔ اچھا زاہد صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں اسی سے جڑا ایک اور سوال بھی ضمنی کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ نے درست کہا سر کہ اسحاق ڈار صاحب کے بجائے محمد اورنگزیب صاحب کے بارے میں رائے یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے زیادہ بہتر ڈیل کر سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی تھی۔ محسن نقوی صاحب کو بھی بظاہر لگتا یہ ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر لایا گیا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ سر کیا ایسے لوگ جو کہ بظاہر ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کی کنسنٹ سے نہیں آئے ہیں، کیا ان سے کام لینا اور اس حکومت کو 5 سال پورے کروانا ایک ایسے وقت میں جبکہ آپ کے ساتھ باقی جماعتیں بھی حکومت کا حصہ بن رہی ہیں، تو کتنا مشکل ہوگا؟ کیا شہباز شریف صاحب کیا اس پورے پروسیس سے بخوبی نمٹ سکیں گے، اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ آپ کو لگ کیا رہا ہے، کیا وہ اچھا مینج کر سکیں گے اس حکومت کو؟ دیکھیں، ایک بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے، جس پہ پاکستان میں پہلے بھی ہائیبریڈ رہی تھی۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ، اور یہ بھی جو ہے ایک دیکھا جائے تو ہائیبریڈی کی ایک نئی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس حکومت کے پیچھے جو فوج کھڑی ہوئی ہے یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کی وجہ سے ان کی بقا جو ہے اسی سے ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیبریڈ رول میں بہت ساری چیزیں حکومت کو وہ کرنی پڑتی ہیں جن کے جو کہ ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب جو دباؤ ہوتا ہے اس پہ کرتے ہیں۔ ایک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی چوائس پہ نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے تعلقات تھے پہلے سے بھی، اور اس میں یہ نہیں ہے ہمیں نظر آتا ان کے جو خاص طور پہ والد بھی ان کے پی ایم ایل این سے تعلقات تھے، اس سے ان کے اور بھی رشتہ دار ہیں، وہ بھی جو ہے ان کا تعلق جو ہے پی ایم ایل این سے رہا ہے یا ان کے ہمدردوں میں سے رہے ہیں۔ تو یہ بات مجھے شاید نظر نہیں آتی ہے کہ وہ شاید باہر سے ہیں، لیکن یہ ضرور مجبوری تھی شہباز صاحب کی، اور شہباز صاحب چاہتے بھی یہی تھے کہ ڈار صاحب کو ہٹا کے جو ہے کوئی نیا چہرہ لے کے آیا جائے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو اورنگزیب صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ایک اچھی چوائس تو نظر آتی ہے اور ایک تبدیلی نظر آتی ہے، لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت مشکلات ہیں، جس چیلنجز کے سامنے ہے معاشی طور پہ، وہ جو ہے کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ ایک بینکر کی حیثیت سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے اور آگے بڑھا سکیں۔ اور دیکھیں، صرف فائنانس منسٹر کا کام نہیں ہوتا ہے، اصل بات ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں جو لانی ہے اور بہت ہی کٹھن فیصلے کرنے ہیں اس حکومت کو اس دلدل سے نکلنے کے لیے، اس کرائسس سے نکلنے کے لیے، وہ پھر اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ حکومت کتنی تیار ہے اس بات کے لیے۔ اور یقینی بات ہے کوalition گورنمنٹ جب ہوتی ہے، ایک کمزور اس کی حیثیت ہوتی ہے اور خود اس کو ایک لیجٹیمیسی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نہیں زاہد صاحب، سر اب آپ معذرت میں آپ کی بات پھر کاٹ رہی ہوں، لیکن سر یہ بتائے گا کہ اب دیکھیں چیلنجز تو ایک طرف موجود ہیں، لیکن اگر میں اس میں اضافہ کر دوں، پنجاب کی حکومت کا مریم نواز صاحبہ پہلی مرتبہ سی ایم بنی ہیں، ان کے سامنے شہباز شریف صاحب کے فٹ پرنٹس بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی ہیں، ابھی تک بڑے پرو ایکٹیولی وہ کام کر رہی ہیں، لیکن لوگ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جتنے منصوبے اناؤنس کر رہی ہیں اتنا تو پیسہ بھی پنجاب حکومت کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں ابھی تک کی ان کی جو باڈی لینگویج اور جو ڈیمونسٹریشن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا کام کر سکیں گی، یا بظاہر وہ صرف پبلسٹی کے طور پر اپنے آپ کو پرو ایکٹیولی استعمال کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ امپورٹنٹ چیلنجز آپ کے خیال میں ان کو کیا ہو سکتے ہیں پنجاب میں سی ایم رہتے ہوئے؟ دیکھیں، ایک بات سنا، ایک تو اور تھوڑی سی اس میں رائے کی بات آپ نے محسن نقوی صاحب کا، بالکل سر، جی بڑا جو ہے سرپرائز اس پورے اس میں رہا ہے محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب کی کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ممبر نہیں ہے جو بالکل سر، لیکن ہر پارٹی کو پسند بھی ہے سر، اب پسند کرنا پڑے گا ان کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بہت صاف ہے، جیسے ہم نے بات پہلے کی تھی کہ ہائیبریڈ رول ہے، تو اس میں یہ کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کس کے نمائندہ ہیں اور کس کی وجہ سے نامنیٹ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جب کیئر ٹیکر حکومت میں آئے تھے
उस वक्त भी लोगों को हैरानगी हुई थी कि किस तरह से इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक। और अब तो बहुत ज्यादा साफ बात है। अब ये तो मेरे ख्याल है एक खुली नजर आती है कि वो किसके नुमाइंदे। एक तो यहाँ अब आते हैं पंजाब हुकूमत, एक तो मरकजी हुकूमत का है। देखिए बहुत शहबाज शरीफ साहब जो है कमेटी बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन कमेटी से मामला हल नहीं होते हैं। क्या इनके सामने एक वाज़ेह हिकमत अमली नजर आती है? तो मेरा ख्याल ये है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली हमें फ्यूचर की नजर नहीं आती है। इस वक्त भी डे टू डे जैसे फायर फाइटिंग होती है वो हम इस पे कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, एक तो ये था कि ठीक है IMF के साथ आपको जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन उसके असरात भी पड़ेंगे। लेकिन असल बात यह है कि सिर्फ IMF कि आपको जो है जो आपके मुआहदे होंगे या उनके जरिए आपको पैकेज डील जो मिल जाएगी, उससे आप वक्ती तौर पे अपने आप को सर्वाइव तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इम्प्रूवमेंट करने की या इकॉनमी को इस पे लाने के लिए और बहुत सारे रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसकी कुछ की निशानदेही तो शहबाज शरीफ साहब ने की है FBR को वो करना, लेकिन क्या वो कर सकेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। अब आप पंजाब हुकूमत की बात कर लें। देखिए सही बात है कि देखिए एक बात तो साफ जाहिर रहता है कि इस वक्त यानी मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर बनी है वो इस वजह से ही बनी है कि उनके वालिद के लिहाज से वज़ीर आज़म नहीं बने तो उनको जो है फिर वज़ीर आला जो है उनको बनाया गया। लेकिन एक बात बहुत साफ नजर आती है कि उनमें कोई तजुर्बा उस तरह का नहीं नजर आता है। क्योंकि देखें एक कहना कि एक पब्लिक उसकी उसमें करना इमेज बनाना वो तो हो सकती है, लेकिन मसला ये आता है कि जो गंभीर मसाइल हैं उन पे हमें नजर नहीं आती। देखिए सबसे बड़ी चीज नजर आती है कि ये बात बिल्कुल सही आपने की है कि जो अखराजात जिस तरह से वो करना का उन्होंने प्लान बनाया, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि एक बुनियादी खराबी जो मुझे लगती है जो कि PMLN का रहा है कि देखें ये एक आप जो लोगों में एक जैसे रमज़ानों में ठीक है लोगों की ज़रूरत होती है कि आपने उसमें आपने उनके जो राशन तकसीम किए हैं, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छी खासी रकम होती है 30-40 बिलियन रुपए की। अब उसमें अच्छा अगर अच्छी हुकूमत कोई हो तो वो ये सोचेगी कि इस पैसे को किस उस पर लगाया जाए कि एक सस्टेनेबल तरीके से लोगों की गुर्बत दूर की जाए। देखिए सिर्फ एक हफ्ते का 2 हफ्ते का राशन दे के आप मसले को हल नहीं कर सकती, और ये एक पॉपुलर हो सकती है, उसके असरात भी नहीं होते। हमने देखा था PDM की पहली हुकूमत में 17 अरब के जो है उन्होंने वो जो है राशन तकसीम किए थे रमजानों के महीने में, लेकिन आप मुझे बताइए ना ही उसका कोई असर होता है। अगर यही 70 बिलियन जो है आप किसी ऐसे मंसूबे में खर्च करते हैं जिससे आउटकम लॉन्ग टर्म होता नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जाहिर साहब। बिल्कुल ठीक सर, बहुत सी चीज़ों के ऊपर और आपका इज़हार ख्याल हमें चाहिए था, लेकिन सर इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर, किसी और प्रोग्राम में मैं आपको दोबारा जहमत दूंगी। जहाँ तक पाकिस्तानी हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद हैं बड़े महदूद हैं, और ख़ासतौर पर माशी मसाइल को नज़र रखते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी फैसले बड़ा सोच समझ कर करने होंगे। और इस पूरी सिचुएशन में एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुकम्मल खामोशी नज़र आती है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन भी हो गए, हुकूमत भी बन गई, और हुकूमत को मजीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। यकीनन उनके वोट से बड़ा फ़र्क पड़ा और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत बनी उसको मजीद मजबूती ज़रूर मिली है। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही इकोनॉमिस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नज़र नहीं आ रही हैं, बल्कि जो बानी PTI हैं उनकी पोजीशन अब भी मजबूत नज़र आती है, जबकि हुकूमत बैकफुट पर नज़र आती है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो खाली ख़जाने के साथ इस हुकूमत के लिए ना सिर्फ अवाम के लिए फलाही मंसूबे, बेहतरी के मंसूबे, मईशत की बेहतरी के मंसूबे और दीगर ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है जब IMF की छुरी उनकी गर्दन पर मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारती कुर्सी संभाल कर जहाँ एक तरफ इस वक्त की हुकूमत को मजबूत किया है, वहीं तमाम तर चैलेंजेस में जो मुश्किल और सख्त फैसले करने होंगे उनका मलबा भी कुछ ना कुछ अपने कंधों पर लेना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर खामोश नजर आती है, और इसकी वजह क्या है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो मैं एक छोटे से सर्वे के आपसे जिक्र करूंगी। सर इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट शाया हुई है,
उसमें ये कहा जा रहा है कि बज़ाहिर इस वक्त जो हुकूमत है वो किसी बेहतर पोजीशन में नज़र नहीं आती है, मईशत के चैलेंजेस हैं, फिर ये कि जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो अभी भी मजबूत पोजीशन पर नज़र आ रही है और हुकूमत बज़ाहिर इन मुश्किलों से निकलती हुई नज़र नहीं आती है। सर क्या कहेंगे कि ये रिपोर्ट की हद तक ही है या वाकई प्रैक्टिकली इस वक्त हुकूमत की यही सिचुएशन है? जो बात उन्होंने कही है इस बात में सदाकत है कि ये गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है और कोalition गवर्नमेंटें हमेशा कमजोर गवर्नमेंटें होती है, वो मजबूत गवर्नमेंटें नहीं होती। कोalition गवर्नमेंटें चलाना एक कार्यदारद है, लेकिन आप अगर कोalition गवर्नमेंट चलाने का हौसला का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप हौसला रखते हो तो आप उनसे बड़े बड़े काम ले सकते हैं। मसलन 2008 से 2013 हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, हमारी अपनी पार्टी की हुकूमत नहीं थी, तो हमने उसमें कितने बड़े बड़े 18वीं तरमीम, NFC और बहुत बड़े बड़े काम वो किए और वो बड़े आला तरीके से हो गए, इत्तेफाक राय से हो गए। तो ये भी एक मॉडल हमारे पास मौजूद है। जहां तक ताल्लुक उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत इस वक्त वीक है, अपोजिशन की जमात जो है वो उसकी पोजीशन मजबूत है। इस वक्त हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इस हुकूमत को खत्म करके एक उनकी हुकूमत बना दें। हमने ये भी कोशिश की थी, उन्हें कहा था कि आप हुकूमत बना लें, वो किसी से हाथ मिलाने बात करने को तैयार नहीं है। कोई एक जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना ले, वो हो नहीं सकता। हम दोनों जमातें अगर हुकूमत नहीं बनाती तो फिर क्या होता है? फिर ये हुकूमत खत्म और इस असेंबली से कोई नई हुकूमत तश्कील नहीं पाती तो आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। उन इलेक्शंस की सूरत क्या होगी कि सूबों में तो हुकूमतें मौजूद हैं, कसरत की बैठी हुई गवर्नमेंटें हैं, और वो गवर्नमेंटें अगर उनकी मौजूदगी में इलेक्शन होता है तो क्या इलेक्शन के ऊपर क्रेडिबिलिटी का सवाल फिर बन जाएगा कि नहीं? क्या वो मसाइल का हल करेगा कि नहीं? क्या ये मैं वो सवाल कर रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट गिरा दी जाए जी, इसके और बड़े बड़े सारे सवाल हो। तो हमारे पास ये गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट है, इसको वीक नहीं कहना चाहिए, इसके बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे पास ये वाहिद ऑप्शन है। हाँ। अगर कोई और ऑप्शन है तो फिर उस पर बात करें, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर इसी हुकूमत को हमने सपोर्ट करना है और इसी से बेहतर फैसले कराने हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, अच्छा सर, मुख्तसर मुझे एक और चीज़ भी आपका ओपिनियन उस पर चाहिए सर कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं अभी आज ही के हवाले से कि गैस की जो कीमतें बढ़ाई गई उसके ऊपर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। सर अब ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब को क्या एतमाद में नहीं लिया जाता, ख़ास तौर पर गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, मतलब जो इस किस्म की इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं ये तो उनको पता ही होंगे और इनके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। तो बज़ाहिर कुछ दिन पहले IMF के साथ शराइत के ऊपर शाज़िया मरी साहिबा की गुफ्तगू भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शराइत उनसे डिस्कस हो रही हैं वो हमें भी बताई जाएं। तो क्या आप हुकूमत का हिस्सा तो हैं, भले वजारतें ना हो, लेकिन एतमाद में लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को? लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा, मुझे उम्मीद है। अगर कोई शिकवा शिकायत है किसी की, मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ तो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं, लेकिन हमारी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। मेरा ख्याल है ऐसा होगा, कोई वजह नहीं है। अगर गिला है तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो प्राइसिंग फार्मूलाज है ना जी, इसके रेगुलेटर्स अपने अपनी जगह बैठे हैं ऑटोनोमस, और रेगुलेटर्स फैसले करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के नहीं। जब ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ऑयल प्राइसिंग का फार्मूला ओगरा करेगा। ओगरा अपनी प्राइसेस अब एक फार्मूला रखा हुआ है क्वेश्चन निकाल के, हालांकि ये क्वेश्चन खत्म हो गया था। उनको ऑटोनोमस बॉडीज इसलिए बनाया गया था कि वो हालात के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक अपने फैसले करें और जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फैसले करें, ये दबाव को छोड़ के एक तरफ रख के। लेकिन फिर हमने रखा कि वो फैसला करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा जाता है फॉर अप्रूवल। अब ये मैकेनिज्म वो है कि अगर आपने प्राइसेस बढ़ानी है तो दबाव आएगा, नहीं बढ़ानी है तो आपका गुजारा नहीं होगा, आपके पास स्पेस नहीं है। ये कहना कि IMF की शराइत नहीं माननी चाहिए, कोई और रास्ता हो तो बिल्कुल करना चाहिए। IMF की शराइत, IMF हमें कोई तरले कर रहा है, हमारे पास आया है कि हमसे पैसे ले लो, IMF हमें सब्सिडाइज लोन देता है और वो हम उसके पास जाते हैं बार बार कि हमें पैसे दो, और वो जो कहते हैं अगर हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे तो ही एक बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। वरना इस तरह के मजाकरों में बैठ के हम इन सारे प्रोग्राम्स को, इन सारी चीजों को
जो भी गवर्नमेंट बैठी हो, विच एवर द गवर्नमेंट इज, उसके हर इकदाम को हम क्रिटिसाइज करके डिमोलिश कर सकते हैं। उसके मुतबादल राय देने की पोजीशन में मैंने नहीं किसी को देखा आज तक। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। यकीन मसाइल हैं, उनको सामने रखते हुए हुकूमत के पास और कोई चॉइस नहीं है कि मुश्किल फैसले किए जाएं, और जैसे भी हो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हुए इस हुकूमत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।